पंडाल में तमाम मसूल एक्सप्रेस की जाती है कि वो बैठ जाए। कहते पर जलसे का आगाज किया जाता है हमारे यहाँ हल्का बिजली से जो तशरीफ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सदकाबिल एहतराम जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, जिनको NH66, PP 34, PP 33, PP 35 में गैस स्पेशलिस्ट का नाम दिया गया है। जनाब मेजर सुल्तान साहब, जनाब राव ताहिर साहब, जनाब शेख अता साहब, अफसर साहब, हारिस साहब, शफीक संधू साहब, मलक अरशद अवान साहब, सरदार कामल शमाइल गुज्जर साहब, कोहली साहब, शेख मंसूर साहब, राना नवीद साहब, ताहिर नवीद मेंबर सूबाई असेंबली, सरदार कामिल शमाइल गुज्जर, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अगर मैं कोई मेरे बड़े भाई मलिक रबनवाज कचेला साहब और मेरे तमाम साथियों, अगर किसी का नाम मैं लेना भूल जाऊं, माशाल्लाह मेरे तमाम कायदीन जहां बैठे हैं तो मुझे माफ कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सिपाहियों, आपका अदना खादिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिपाही आपको सल्यूट पेश करता है। और आज वक्त है मेरे PP 34 के बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आपने आज इंतखाब करना है। 2.5 साल पहले एक MPA, एक जेलसाज जो जाली डिग्री पर, वो जाली डिग्री जो उसने, ये उसकी पहली जालसाजी थी। जिस दिन वो इलेक्शन ऑफिस में गया, उसने अपना हल्फिया बयान दिया और वहां उसने लिखा कि मैं जो कहूंगा अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर सच लिखूंगा। और पहला झूठ वही था कि उसकी डिग्री जाली थी, इसके बावजूद उसने ये झूठ बोला। यही से उसका झूठ शुरू हुआ और आज तक उसका झूठ चलता रहा। लेकिन ये अदालत उज़्मा थी जिसने उसको उठाकर पैर फेंक दिया। और आपने देखा कि अब मीडिया बहुत फास्ट है। अदालत उज़्मा ने लिखा कि रिजवान गिल, हमें शर्म आती है कि तुम जैसे कैंडिडेट, तुम जैसे मेंबर इस असेंबली में बैठे हुए हैं। हम तुम्हें जो तुमने पाकिस्तान का सरमाया 2.5 साल तुम पे जो खर्च हुआ वो भी तुम वापस करो और तुम्हें सजा भी होनी चाहिए। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया, ये कहा कि जाली डिग्री वाला या जाली डिग्री वाले का कोई भाई हम उनको टिकट नहीं देंगे। अभी उनके बाद की ये स्याही खत्म ना हुई थी, ठीक 15 दिन बाद उन्होंने उसी MPA जाली डिग्री वाले के भाई को टिकट दे दिया। यह है उस जमात के कायदीन की बात जो बात कहते हैं और ठीक 15 दिन बाद अपने इस बयान की नफी करते हैं। और दूसरी तरफ वो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, जिन्होंने आज से 35-40 साल पहले इस मुल्क के किसानों को, जिम्मेदारों को, गरीबों को, मजदूरों को ज़बान दी। उन्होंने जुल्म, जबर, खाना कल्चर और ख़वातीन के जो ख़वातीन प्रिंसिपल की बेहुरमती करने वाले इन जागीरदारों को, इनके खिलाफ जंग करने के लिए आपको ज़बान दी, हमें ज़बान दी। उन्होंने ये
آگاہی دی، یہ شعور دیا کہ آج سے 30 سال پہلے وڈیرے گاؤں میں جاتے تھے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے نمبرداروں کو بلاتے تھے اور وہاں پر کہتے تھے، چوک میں کھڑے ہو کر کہتے تھے ہم الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے حق میں پورا گاؤں دعا کہتے۔ آج یہاں بھی ایک سیاستدان، ایک جگیردار وہ تاریخ دہرانے کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ میرے بڑے بھائی حاجی راک نواز کچھیلا صاحب نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے، بھٹو خاندان نے جو ہمارے غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو جو زبان دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج 26 جولائی کو وہ بتائیں گے کہ 8 کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والے یہ جگیردار، ان کے گھر میں شاید 3 ووٹ ہوں گے، اور 3 مرلے میں رہنے والے یہ مزدور کسان، ان کے گھر میں 20 ووٹ ہیں۔ تو دوستو، طاقت کس کے پاس ہوئی؟ طاقت اس غریب کے پاس ہوئی جس کے پاس 20 ووٹوں کا ہتھیار ہے، نہ کہ اس جگیردار کے پاس جس کے پاس شاید 3 ووٹ ہوں گے، اور ان میں سے شاید گرمی کی وجہ سے وہ بھی ووٹ نہ دینے جائیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ نے ان جعل سازوں کو، ان جعلی ڈگری والوں کو، جنہوں نے ظلم، جبر، قبضہ مافیا، خواتین پرنسپل کی بے حرمتی، افسران کو تھانوں میں بند کرنے کی سیاست کو فروغ دیا، اس کے مقابلے میں آپ نے شرافت، عاجزی، ادب، بڑوں کا ادب، اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے میرٹ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو شرافت کو ووٹ دینا ہے یا جبر کو ووٹ دینا ہے۔ آج وہ جعلی ڈگری والا پشاور سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، گوجرانوالہ سے اپنے رشتہ داروں کو لا رہا ہے اور یہ التجا کر رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گیا ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن دوستو، اگر ہم نے اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے تو یہ فیصلہ ہم نے میرٹ پر کرنا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، کسی شریف کو دینا ہے یا کسی بدماش کو دینا ہے۔ یہ دوستو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور ایک اور دوست جو سعودی عرب سے آئے ہیں، جنہوں نے اپنا سلوگن بتایا ہے کہ کرپشن مکانی ہے اور قبضہ مافیا کرنا ہے، لیکن انہیں تو یہ کرپشن شروع کر دیتی ہے۔ انہوں کو نوٹ بہت نے، اور انہوں نے نوٹاں دیا بوریاں کھول کے شاید ایک خیال کر لیا کہ اسی ایک شاہین خرید سکتے ہیں، لیکن میں انہوں نے دسنا چاہنا کہ ایک شاہین نوٹاں نال نہیں، ادب نال، عاجزی نال، شرافت نال اور ڈیولپمنٹ نال اور تابعداری نال، جس طرح کے فرزند سگودا تواڈی سارے نے تابعداری کر رہے ہیں، گیس لے آ رہے ہیں، بجلی لے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خدائے ادنا کارکن پاکستان پیپلز پارٹی دا ادنا کارکن اپنے بھائی دے نال اودا دستے بازو بن کے جس طرح وہ اس حلقے دی عوام دی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہاں قائدین دی روح نو سکون پہنچائے گا اور تواڈی خدمت کرے گا اور تواڈا تابعدار رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوستو، ایک گل میں اور بیان کرنا چاہنا، بڑی عاجزی نال جناب پینا فلیکسا تسی کالے روڈ تے بھی ویکھ رہے ہو، 9 نمبر چوئی تے بھی ویکھ رہے ہو، ایک وہ ایم پی ہے جڑا جیل ساسی جعلی ڈگری لے کے آیا اور انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیتا، تے پینا فلیکس سے کتنی خوبصورتی طرح ساڈے تے تواڈے تے مسکرا رہا ہے تے کہہ رہا ہے لو میں پھر آ گیا نہیں۔ تسی مینوں ووٹ دیو تے میں تہاڈا اگے نالوں پیڑا اشر کراں گا۔ تے میرے بزرگوں، دوستو، ساتھیو، یہ شعور دی آگاہی دا وقت ہے، یہ جذباتی گلاں دا نہیں۔ تساں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی انہوں ووٹ دینا چاہیے، کیا انہوں نے لیڈران نے واقعی یہ صحیح فیصلہ کیتا ہے، کیا انہوں نے یہی سوچ لیا کہ انہوں نے نمائندے اس طرح ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے دسنا پائے گا اپنے ووٹ دی طاقت نال کہ اگر تسی ہو جائے غلط بندے لے آؤ گے، جیسے اپنے ووٹ دی طاقت نال انہوں دا حلیہ بغار دیا گے، انہوں نے اس شہد کو کر دیا گے، اور انہوں نے دساں گے کہ خواتین پرنسپل دی بے حرمتی کرنا اور قبضہ مافیا نہ چلنا اور غریباں دا حق ہونا اور پیسے لے کے ٹرانسفر کرانا، یہ وہ شخص جڑا ہونا پایا ہے، یہ دی ڈیوٹی تسیلے سی۔
جناب مال کٹھا کرنا ہے اگوں پھر لانا ہے تے جناب میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں یہ تساں ویکھنا ہے کہ وہ بندہ جیڑا سعودی اور مواقع اندر پیا کرپشن مکانی ہے تے کرپشن تو سٹارٹ لے رہا یا انہوں ووٹ دینا ہے یا ایک وہ بندہ جیڑا 2.5 سال تواڈے درمیان رہا لیکن اس حلقے دا حلیہ اگاڑ دیتا اور تواڈے بدماشی نو کلچر نو فروغ دیتا کیا انہوں ووٹ دینا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ادنا خادم نو اس شرافت اس میرے ماں باپ نے بھی میں سکھایا کہ شرافت آج انکساری یہ بہت بڑا ہتھیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کوشش کریں گے میں کوشش کروں گا کہ جس طرح میرا بڑا بھائی تسلیم احمد قریشی تواڈی خدمت پیش ہے جس طرح وہ آج سے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تواڈی خدمت کروں گا تواڈے درمیان رہوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دی رات میں آواز مارو گے کہ پیپلز پارٹی کا یہ سپاہی انشاءاللہ تعالیٰ تواڈے دروازے دے کھلوتا ہوگا اور یہ ثابت کرے گا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ پیغام دینا چاہنا کہ میں انہوں نے دساں گا کہ جڑا پاؤنا ہے گڈیاں پھر پہ دوسرے دی اور جڑا ادھے ہاتھ نال سلام دیتا ہے اور جڑا مکاری دا ثبوت دے رہا ہے انہوں میں دساں گا کہ کارکنوں کی عزت کی ہوتی ہے اور کارکنوں کی عزت کی نہیں جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بھائی کے نال رل کے کارکنوں کا قدم لاواں گا انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے عزت دیاں گا اور انہوں کا تابعدار رہاں گا میری تواڈے کولوں یہ عرض ہے کہ تواڈا یہ ادنا جہا خادم آج تواڈے درمیان ہے کہ میرا نشان ٹانگا ہے کہ جس طرح میرے بڑے بھائی راؤ طاہر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت گل میں دسی کہ غریباں نال سانگا تے نشان ساڈا ٹانگا میں ادب نال گزارش کرنا کہ میرا نشان ٹانگا ہے کہ میں ووٹ کی خیر دیو تے اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی اے بناؤ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسی ایسی ہو بہت یہ تھے جناب فیاض احمد اٹھی صاحب جو کہ 3 دفعہ ناظم منتخب ہو چکے ہیں اپنے حلقے سے اور ان کے حق میں کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ یہ 26 جولائی کو ایم پی اے بھی منتخب ہوں گے اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب طاہر نوید چری صاحب کو جو کہ ایم پی